السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل وقال الله في مقام آخر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں زندگی گزارنے کے لیے جو نظام ہمیں دیا ہے اس میں عزیز و اقارب اور جو رشتہ دار ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے، بالخصوص وہ رشتہ دار جن کے ساتھ رحم کا تعلق ہے۔ رحم عورت میں وہ ایک مقام ہے جہاں بچہ پرورش پاتا ہے۔ جو ایک رحم میں پرورش پانے والے ہوتے ہیں وہ آپس میں بہن بھائی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رحم کے رشتہ دار اس کی بڑی اہمیت بیان کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جس شخص کا اللہ پر ایمان ہے، قیامت پر یقین ہے، فلیصل رحمہ، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس رحم کو پیدا کیا تو رحم نے اللہ تعالیٰ کے عرش کو پکڑ کر گزارش کی، اے اللہ تو نے مجھے پیدا تو کر دیا ہے لیکن لوگ میرے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کریں گے، جو تیرے ہاں میری برتری ہے، فضیلت ہے، اہمیت ہے، اس کا خیال نہیں رکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رحم میں رحیم ہوں، تیرے وجود کا جو میٹیریل ہے وہ میری صفت رحیم سے ہے۔ جو انسان تیرے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا میں بھی اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں گا، اور جو تیرے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرے گا، قطع رحمی کرے گا، میں بھی اس سے اپنے تعلقات کو ختم کر لوں گا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ صلہ رحمی کی اللہ کے ہاں، اللہ کے رسول کے ہاں بڑی اہمیت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اے میرے حبیب آپ اعلان کر دیں لا اسألکم علیہ اجرا، میں جو واعظ و تبلیغ کرتا ہوں دن اور رات ایک کیے ہوئے ہوں،
لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس پر کوئی معاوضہ، کوئی اجرت نہیں مانگتا ہوں، کوئی میری ڈیمانڈ نہیں ہے، بس ایک ہی ڈیمانڈ ہے، الا المودۃ فی القربہ، کہ اس رشتہ داری کا خیال رکھو جو میری تمہارے ساتھ قائم ہے۔ یہ قریش کو آپ نے کہا کہ سب سے زیادہ پیش آپ کی دشمنی میں وہ تھے، کم از کم اس رشتہ داری کا خیال تو رکھو، اس رحم کا خیال تو رکھو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی معاشرے میں عزت ہو، لوگ اسے عزت سے پیش آئیں، اور اس کے رزق میں فراوانی ہو، اور نمبر 3 اس کی عمر میں برکت ہو۔ عمر میں برکت کا معنی یہ ہے، ایک تو عام معنی ہے کہ اللہ تعالی نے جو عمریں لکھی ہیں وہ اس میں کمی بیشی بھی کر سکتے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، وہ عمروں میں کمی بیشی کرنے پر قادر ہے، اس کی عمر زیادہ ہو جائے، ایک معنی یہ ہے۔ اور دوسرا یہ معنی ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو، ایک کام جو مہینہ میں ہوتا ہے یہ عمر کی برکت کے بنا پر وہ ہفتوں میں ہو جائے، اور جو ہفتوں میں ہوتا ہے وہ دنوں میں ہو جائے، یہ بھی عمر میں برکت کا ایک معنی ہے۔ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو، اس کے خاندان میں عزت ہو، اس کے رزق میں فراوانی ہو، فَلْيَصِلْ رَحْمَهُ، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ ہمارے ہاں صلہ رحمی کا یہ مفہوم سمجھا جاتا ہے، جو میرے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا میں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لَيْسَ الْوَاصِلُ كَالْمُكَافِئِ، یہ صلہ رحمی کا مفہوم نہیں ہے کہ جو میرے ساتھ اچھا برتاؤ کرے میں اس کے بدلے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں، کرنا تو چاہیے، الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے دینا چاہیے، لیکن اصل صلہ رحمی یہ ہے کہ صل امن قطعک، تم اس انسان کے ساتھ جڑے رہو جو آپ سے تعلقات کو توڑتا ہے۔ ہمیں یہی حکم ہے کہ ہم تعلقات کو ختم نہ کریں، جڑے رہیں، میل ملاپ کی کوشش کرتے رہیں، اگر کوئی پیچھے ہٹتا ہے تو ہم پیچھے نہ ہٹیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تمہارے اور دوسرے کے درمیان اگر کسی وجہ سے دشمنی ہے تو معاملات میں تم اس طرح اس سے پیش آؤ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، گویا کہ وہ آپ کا جگری یار ہے، گہرا دوست ہے۔ حمیم گرم پانی کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ ولی حمیم وہ انسان جو اپنے دوست پر آنے والی مصیبت کو دیکھ کر وہ برداشت نہ کر سکے، بے چین ہو جائے، اس کو دور کرنے کے لیے
فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تیرے اور تیرے رشتہ دار کے درمیان اگر کوئی عداوت ہے، وہ تعلقات کی خرابی ہے، تجھے اس طرح پیش آنا چاہیے كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، گویا کہ وہ آپ کا گہرا دوست ہے۔ آگے فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ یہ عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ رشتہ داروں کی بدسلوکی کو دیکھ کر بھی اچھے برتاؤ سے پیش آئے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ وہ لوگ کام کرتے ہیں جو صبر کیش ہوتے ہیں، جن کے اندر حوصلہ ہوتا ہے، جن کا جگر مضبوط ہوتا ہے، دل وسیع ہوتا ہے۔ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، کسی کی گالیاں سن کر اس کو دعائیں دینا، کسی کی بدسلوکی کو دیکھ کر اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ صبر کرنے والے بندے کام ایسا کرتے ہیں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑا حوصلہ دیا ہوتا ہے، مرتبہ دیا ہوتا ہے، مقام دیا ہوتا ہے، وہ لوگ ایسا کام کرتے ہیں۔ ہمیں تو یہ حکم ہے کہ سل امن قطعک، جو آپ سے قطع تعلقی کرتا ہے، صلہ رحمی نہیں کرتا، تم جواباً قطع رحمی مت کرو، جوڑنے کی کوشش کرو، لیکن یہ کام بڑی ہمت والے لوگوں کا ہے۔ پست ہمت لوگ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سیرت ہمارے سامنے ہے کہ جو آپ کے رشتہ دار تھے، انہوں نے کیا برتاؤ کیا آپ سے، لیکن آپ نے ان کے حق میں دعائیں کی ہیں۔ یہ آج نہیں تو کل کسی نہ کسی وقت ان کی نسلوں میں سے اللہ تعالیٰ اس دین کی حمایتی پیدا کر دے گا۔ آپ نے کسی کے حق میں بددعا نہیں کی ہے، اس بنیاد پر وہ میرے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا ہے، دعائیں دیتے رہے ہیں کہ ان کی نسلوں میں سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کر دے گا جو اس دین کو کھڑا کرنے والے ہوں۔ اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ جن کے ساتھ ہمارا خونی رشتہ ہے، رشتے کئی طرح کے ہوتے ہیں، ایک سسرالی رشتہ ہے، ایک خونی رشتہ ہے، اور ایک نہ خونی نہ سسرالی، ویسے تعلقات کسی کے ساتھ بڑھ جاتے ہیں، اور ہمارے تعلقات کی بنیاد تو دین ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ رشتے ناطے کے بارے میں ہمارے ہاں تو یہ ماحول ہے کہ ہم رشتے ناطے کرنے کے لیے اپنی برادری سے باہر نہیں نکلتے ہیں، خواہ کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو۔ اس کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن معیار اس کو نہ بنایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہاری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے وہ ایسا انسان آ جاتا ہے
جس کے اخلاق اور کردار کو، اس کے دینداری کو تم پسند کرتے ہو، وہ دیندار بھی ہے اور خلق اخلاق کردار کا بھی اچھا ہے۔ دینداری الگ چیز ہے، خلق اور کردار کا اچھا ہونا یہ ایک الگ چیز ہے۔ فرمایا کہ اگر رشتہ لینے والا اس کا دین بھی اچھا ہے، دین پر عمل پیرا ہے، اور اس کا خلق کردار بھی اچھا ہے، بعض دیندار ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تہجد گزار ہیں، پرہیزگار ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، لیکن معاملات میں بالکل نکھٹو ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ معاملات میں بڑے اچھے، لیکن دین کے لحاظ سے بالکل خستہ حال ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا رشتے ناتے کے طور پر اگر تمہارے پاس کوئی ایسا شخص آتا ہے جس کا دین بھی تمہیں پسند ہے اور اس کا کردار اور اخلاق بھی اچھا ہے، پھر تم اور کسی چیز کو معیار نہ بناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت کے نکاح کے لیے اس کے حسب کو دیکھا جاتا ہے، نسب کو دیکھا جاتا ہے، اس کے مال کو دیکھا جاتا ہے، حسب کو، نسب کو، مال کو، اور اس کے خلق اور اخلاق اور دین کو۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے معیار نہ حسن کو بنانا ہے، نہ نسب کو بنانا ہے، نہ مال کو بنانا ہے۔ رشتہ داری کا جو معیار ہے وہ دینداری ہے۔ اگر دین اچھا ہے، دین پر عمل پیرا ہے، کمی کوتاہی تو ہر انسان میں ہو سکتی ہے، لیکن وہ دینی لحاظ سے اتنا گیا گزرا نہیں ہے، تو پھر تم نے اس کے مال کو نہیں دیکھنا ہے، اس کے حسن و جمال کو نہیں دیکھنا ہے، اس کی کوٹھی اور کار کو نہیں دیکھنا ہے، اس کے لمبے چوڑے مکانات کو نہیں دیکھنا ہے، پھر تم نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ، رشتے کے لیے تیار ہو۔ اگر تم نے اس کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو بنیاد بنایا، تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو پھر فتنہ پھیلے گا، فساد پھیلے گا۔ ہمارے ہاں آج یہی کچھ ہوتا ہے، ہم رشتہ ناتا کرنے کے لیے ایک خود ساختہ معیار قائم کر لیتے ہیں، ہمارا سٹینڈرڈ کچھ اور ہوتا ہے، اس معیار کا آدمی ہمیں ملتا نہیں ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ان کے سر میں چاندی آ جاتی ہے، رشتہ ہم نہیں کرتے کیونکہ وہ ہمارے خود ساختہ معیار پر پورا نہیں اترتا ہے، جو ہم نے اپنے ذہن سے ایک معیار بنایا ہوتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اصول سے ہم بغاوت کرتے ہیں تو نتیجہ یہی نکلتا ہے، تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، پھر فتنہ پھیلے گا، فساد پھیلے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس برادری کو حیثیت دینی چاہیے، خونی رشتوں کی قدر کرنی چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم دین کو بالکل ہی نظر انداز کر دو، دینداری کو دیکھو ہی نہ۔ آج اخبارات کو دیکھو، میڈیا کو دیکھو، جو طلاق کی شرح ہے وہ کس قدر سنگین اور خوفناک ہے۔ یہ اس لیے ہے
کہ ہم نے ایک خود ساختہ معیار بنایا ہے، اس معیار کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایک ڈھلتی چھاؤں ہے۔ جو انسان حسب کو دیکھتا ہے، نسب کو دیکھتا ہے، حسن و جمال کو دیکھتا ہے، مال و دولت کو دیکھتا ہے، اس بنیاد پر رشتے کرتا ہے، یہ سب چیزیں زائل ہو جانے والی ہیں، ڈھل جانے والی ہیں۔ جس کو دوام ہے، ہمیشگی ہے، پختگی ہے، وہ ہے دینداری۔ اور آپ نے فرمایا اس عورت سے جو نکاح کیا جاتا ہے اس کی بنیادیں حسب، نسب، حسن و جمال، مال و دولت اور دینداری۔ آپ نے فرمایا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّینِ تَرِبَتْ یَدَاکَ، تم نے دینداری کو ترجیح دینی ہے۔ یہ وہ پختہ رشتہ ہے، بنیاد ہے جو ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ حسن و جمال ایک ڈھلتی چھاؤں ہے، دولت کے ریل پیل آنے جانے والی چیز ہے، حسب و نسب کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا سکا بیٹا جو اللہ نے فرمایا تھا کہ اس کشتی پر اپنے گھر والوں کو سوار کر لو، نوح علیہ السلام کا بیٹا آنکھوں کے سامنے غرق ہوا۔ اس نے یہ کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں اس جودی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ یہ پانی، قرآن یہ کہتا ہے فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، آسمان سے پانی اور زمین سے پانی ابلنے والا، وہ ایک جگہ پہ جا کر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہ جو مادہ پرستی کا نعرہ لگا کر کہتا ہے کہ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں جودی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، یہ پانی وہاں تک تو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ابھی یہ گفتگو جاری ہی تھی، وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، ایک پانی کا تھپیڑا آیا، پانی کی موج آئی، نوح علیہ السلام کے بیٹے کو نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ نوح علیہ السلام نے سوال کیا یا اللہ انہ من اہلی، اللہ یہ تو میرے اہل سے تھا، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تیرے اہل کو میں نجات دوں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف جواب دے دیا انہ لیس من اہلک، یہ تیرے اہل سے نہیں ہے۔ اہل سے نہ ہونے کا مطلب یہ نہ لیا جائے کہ اللہ نہ کرے ان کی بیوی نے خیانت کی ہو، یہ کسی اور کے نطفے سے تھا، نہیں، اللہ نے خود ہی اس کی وضاحت فرما دی ہے۔ نبی کی بیویاں کافرہ مشرکہ تو ہو سکتی ہیں لیکن خیانت پیشہ نہیں ہوتی۔ اس نے خیانت نہیں کی ہے۔ اس بیٹے کو جو تمہارے سامنے غرق کیا گیا ہے، اس کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ یہ تیرے نطفے سے نہیں تھا، تیری بیوی نے تیری خیانت کی تھی، نہیں، تیرے اہل سے تھا، لیکن ہم نے تیرے اہل سے اس کو کاٹا اس بنیاد پر انہ عمل غیر صالح، اس کا کردار اچھا نہیں تھا، کردار اچھا نہ ہونے کی بنیاد پر ہم نے اس کو تیرے نسب سے کاٹ دیا۔ تو اللہ کے ہاں جو بنیاد ہے وہ حسب و نسب نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، حسن و جمال نہیں ہے، نجات کی بنیاد دینداری ہے۔ تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اگر رشتے ناطے کرتے ہیں تو صرف اپنے حسب و نسب کو ہی نہ دیکھیں، مال و دولت کو ہی نہ دیکھیں، ہمیں یہ سبق ہے کہ جو دین ہے، دین کا رشتہ جو مستحکم اور مضبوط ہے، اس کو دیکھیں۔ جب آپ دین کو دیکھیں گے
تو دین آپ سے بے وفائی نہیں کرے گا، آپ کی بیٹی خوشحال رہے گی، اور خوشحالی جو ہے وہ پیسے ٹکے سے نہیں آتی ہے۔ دل کا سکون اور اطمینان جو ہوتا ہے اس کا پیسے ٹکے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، دنیا کی سہولیات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اور دلوں کا سکون جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے، اور وہ بیٹی کبھی پریشان نہیں ہوگی جس کا رشتہ دینداری کی بنیاد پر کیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک جلیبیب جو بالکل مدینہ سے باہر رہنے والے علاقے سے آیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پاس رکھا، اس کی پرورش کی، اس کے رہنے سہنے کا بندوبست کیا۔ ایک دن آپ نے پوچھا کہ جلیبیب تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ ہاں، لیکن مجھے رشتہ دے گا کون؟ میرا تو کوئی گھر بار ہی نہیں ہے، میرے پاس تو پیسہ ٹکا ہی نہیں ہے، کوئی ریل پیل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلیبیب تم فکر نہ کرو، فلان ساری کے گھر جاؤ اور اسے میرا سلام پہنچانا اور اسے یہ پیغام دینا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور اس کام کے لیے بھیجا ہے کہ آپ کی بیٹی میرے نکاح میں آ جائے۔ اس نے سلام جا کر اللہ کے رسول کا دیا، بڑا خوش ہوا کہ اللہ کے رسول نے مجھے سلام بھیجا۔ پھر اگلا پیغام دیا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے۔ وہ کہنے لگا کہ ہم آپس میں مشورہ کر لیں، بیوی سے مشورہ کرنے لگے۔ بیٹی پس پردہ یہ تمام ماجرا دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے، وہ آپس میں میاں بیوی مشورہ کر رہے ہیں۔ اس کے پاس دولت نہیں ہے، مال نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ ہر انسان سوچتا ہے، باپ کو بھی یہ فکر ہوتا ہے، ماں کو بھی یہ فکر ہوتا ہے کہ ہم اپنی بیٹی کے لیے ایسا رشتہ کریں جہاں اس کو زندگی گزارنے کی سہولیات میسر ہوں۔ یہ آپس میں میاں بیوی صلاح مشورہ کر رہے ہیں۔ وہ بیٹی بھی ایک پس پردہ بیٹھی، یہ تمام ماجرا دیکھ بھی رہی ہے، سن بھی رہی ہے۔ بیٹی بول اٹھتی ہے، اے میری امی جان، اے میرے ابو جان، میرے رشتے کا انتخاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تم درمیان میں آڑے مت ہو۔ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انتخاب ہے تو مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ میری عزت میں کمی نہیں لاتا۔ یہ رشتہ ہو جاتا ہے۔ انصار یہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کے جذبات کی قدر کی اور آپ نے یہ دعا دی، اللہم اصبب علیہ صبا ولا تجعل عیشہا کدن۔ اے اللہ، اس بیٹی نے میرے کہنے پر اپنے جذبات کی قربانی دی۔ اس نے نہیں دیکھا ہے اس کا رنگ کیسا ہے، اس کا قد کاٹ کیسا ہے، اس کے پاس مکان ہے، دولت ہے یا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کی لاج رکھتے ہوئے رضامندی کا اظہار کیا ہے تو اللہ کے رسول نے دعا دی، اللہم اصبب علیہ صبا ولا تجعل عیشہا کدن۔ اے اللہ، اس پر اپنی رحمت کا فیضان کر دے، اسے دنیا میں کوئی تنگی یا تکلیف نہ آئے۔ پیارے پیغمبر کی دعا
اور عرش والے نے اس کو قبولیت سے نوازا۔ انصار کہتے ہیں کہ ہمارے سب گھرانوں سے زیادہ خوشحال گھرانہ اس لڑکی کا تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اپنے جذبات کی قربانی دی۔ کہاں وہ معیار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام کا تھا، اور کہاں ہمارا معیار، ہماری ڈیمانڈ، ہم کس چیز کو دیکھتے ہیں؟ آپ برادری کو نظر انداز نہ کریں، تعلقات بڑھانے چاہیے، لیکن معیار صرف یہی بنا لیا جائے۔ آپ نے کبھی سوچا بھی ہے کہ جہاں ہم لڑکی کا رشتہ کر رہے ہیں، کیا وہ نماز بھی پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا؟ کبھی اس نے مسجد کا رخ بھی کیا ہے یا نہیں کیا؟ اہل مسجد اس کی گواہی دیتے ہیں یہ مسجد میں آتا جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ جو انسان مسجد میں آتا جاتا ہے تم اس کے ایمان کی گواہی دو۔ جہاں ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے ہیں وہ بے نماز ہے، مسجد میں آنا تو درکنار، وہ نماز تک نہیں پڑھتا ہے، اس کی گردن میں 6 سوتر کا سریا ہے، وہ کبھی اللہ کے سامنے جھکتی ہی نہیں ہے۔ اور جب معیار یہ ہو جائے، اللہ اپنی رحمت کا ہاتھ وہاں سے اٹھا لیتے ہیں، اور جن پر اللہ کی رحمت کا فیضان ہوتا ہے وہاں دنیا کی سہولیات کیا معنی رکھتی ہیں۔ صحابہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس بچی کے حق میں دعا دی، اللہم اصبب علیہ صبا ولا تجعل عیشہا کدن، اے اللہ اس پر اپنے رحمت کا می برسا دے، فیضان کر دے، اور اس کو دنیا میں کوئی تنگی اور تکلیف نہ آئے۔ وہ ایسا ہی ہوا ہے۔ مقلب القلوب میرا رب ہے، دلوں کو پھیرنے والا، حالات کو بدلنے والا، یہ میرا اللہ ہے۔ وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ سوچ جتن کر لیں۔ یہ دلی اطمینان ان لوگوں کو ملتا ہے جو اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اور جن لوگوں کا آسرا، بھروسہ اس دولت پر ہوتا ہے، یہ دولت تو ڈھلتی چون ہے، آج ہے تو کل نہیں، کل ہے تو پردیے جاڑے آ جائے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آتا ہے تمہاری بہن کے لیے، تمہاری بیٹی کے لیے، جس کے اخلاق کو تم پسند کرتے ہو، جس کے دین کو تم پسند کرتے ہو، فزوجوہ، پھر دیر نہ کرو، کسی اور چیز کو معیار نہ بناؤ۔ اگر تم نے اس کو چھوڑ کر اور کو معیار بنایا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، کہ بڑا فتنہ اٹھے گا، فساد اٹھے گا، وہاں سکون نہیں ہوگا، اطمینان نہیں ہوگا۔ اور سکون اور اطمینان کا تعلق مال سے نہیں ہے۔ بعض لوگ گھر میں سوکھی روٹی کھا کر بڑے مطمئن ہوتے ہیں، دلوں میں سکون محسوس کرتے ہیں، اور جو لوگ سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوتے ہیں لیکن ان کو سکون میسر نہیں آتا ہے، سکون کا تعلق دولت سے ہے ہی نہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو انسان دیندار ہوگا، دین کے ساتھ تمسک کرنے والا ہوگا، وہ گھر میں سوکھی روٹی کھا کر بھی وہ دل میں اطمینان اور سکون محسوس کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ رشتے ناطے کرنے کے لیے ہم قطعاً دولت کو معیار نہ بنائیں، تمنگری کو مال نہ بنائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ ہم اس دنیا کو پوجتے رہیں، مال کو پوجتے رہیں۔ آپ ہمارے تائس عبد الدرہم، تائس عبد الدینار، یہ درم و دینار کا پجاری
یہ ہلاکت میں ہے، تباہی میں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ مال ایک زندگی گزارنے کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے، لیکن اس کو معیار بنا لینا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شرف یہ ہے کہ انسان کس قدر دین میں پختہ ہے، اخلاق میں کتنا پختہ ہے۔ جو انسان دینی اعتبار سے پختہ ہے، اخلاق کے لحاظ سے پختہ ہے، اللہ کی نظر میں وہ خوشحال ہے، اطمینان اس کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دلوں کی خوشحالی مانگیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دلوں کے اعتبار سے اطمینان بخشے، باقی یہ دنیا تو آنے جانے والی چیز ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔